بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر ہم کریں گے اس کے 3 کویسچنز، جو کہ ہیں خالی جگہ کو پر کریں، درست جواب کے گرد دائرہ لگانا اور درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 12 یعنی نمبر 12 پہ۔ تو آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں کہ اگر ہمیں کوئی مشکل لفظ یا الفاظ نظر آئیں تو ہم ان کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگز تلاش کر سکیں۔ تو بچوں، چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرات۔ ترجمہ ہے جی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک عارضی جگہ ہے۔ اس دنیا میں جو چہل پہل اور زندگی کی رونق نظر آتی ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کو بے نور ہو جانا ہے۔ وہ پہاڑ جن کے ہلنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق ایک دن ختم ہو جائے گی، یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ دن آخرت کا دن ہوگا۔ تو بچوں، یعنی کہ یہ دنیا، یہاں کی چہل پہل، یہاں کی رونقیں، یہ سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ پہاڑ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا دن، جسے ہم کہتے ہیں حشر کا دن۔ ہم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ تو یعنی ہم گھر والوں سے تو جھوٹ بول دیں گے، دوستوں سے تو جھوٹ بول دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے اور اس کی ذات سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، اور اسی لیے انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا جو ریکارڈ تیار کرتے ہیں وہ اعمال نامہ کہلاتا ہے۔ جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس دن کو حشر کہا جائے گا۔ اس دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ترازو میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی اسے بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کی بخشش کی جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، اور یہی دائمی زندگی ہوگی، یعنی قیامت کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا ہوگا چاہے وہ برا ہوگا، وہ تمام ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز پیش کیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی مثال ایک کھیت کی سی ہے۔ جس طرح ایک کسان وقت پر فصل بوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، آخر میں فصل کاٹنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یقیناً وہ اپنی محنت کا پورا پھل پاتا ہے، لیکن جو کسان وقت پر فصل نہ بوئے
اور اس کی دیکھ بھال نہ کرے تو اسے فصل کاٹنے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی اور وہ بعد میں پچھتاتا رہ جاتا ہے. یعنی اگر وہ اپنے کھیت کی، اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کھیت خراب ہو جاتا ہے، اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. یعنی کسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. تو اس طرح ایک انسان دنیا میں اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا، جو کہ بڑی پرسکون جگہ ہے. لیکن ایک شخص اپنی زندگی برے کاموں میں گزارے گا، اس دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ایسے شخص کو دوزخ میں ڈال دیں گے، جو بہت ہی بری جگہ اور بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام میں سے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. یعنی ہم انسانوں کو دوسرے الفاظ میں اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے. اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے پیدا کی. کائنات کی بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق و مالک تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا ساتھی یا شریک نہ ٹھہرائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری رسول مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں. تمام اخلاقی برائیوں مثلاً جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور جھگڑے سے بچیں. اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کو حلال جانیں اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں اور اس سے بچیں. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں بھی انعام کے طور پر جنت حاصل کر سکیں اور دوزخ کے دردناک عذاب سے بچ سکیں. تو بچوں، آپ نے یہ چیپٹر غور سے سنا، اس کو سمجھا. اب ہم کریں گے اس کی MCQs کا پارٹ، جس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا اگلے بورڈ کی طرف. تو چلیے چلتے ہیں اور مشق کا آغاز کرتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں، ہمارا آج کا سوال نمبر 1 جو کہ ہے کہ درست جواب پر دائرہ لگائیں. اب ہم سوالات دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے ان کی آپشنز اور پھر ہم لگائیں گے درست جواب کے گرد دائرہ. دنیا کی زندگی ہے دائمی، عارضی یا کہ پائیدار؟ تو جن تو پیارے بچوں نے چیپٹر کو غور سے سنا ہے ان کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے عارضی، یعنی ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر ہے جی نمبر 2 جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں. آپشن دیکھتے ہیں جی، 2 فرشتے، 4 فرشتے یا کہ 6 فرشتے. تو ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ کرامن کاتبین. تو کتنے ہوئے؟ 2 فرشتے. اب ہے جی سوال نمبر 3 جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک. کس دن؟ حشر کے دن، عاشور کے دن یا کہ جمعے کے دن. تو وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا، وہ دن ہوگا حشر کا. تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا حشر کے دن. پھر ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گا انسان کے اچھے اعمال کا، انسان کے اچھے اور برے اعمال کا یا کہ انسان کے برے اعمال کا.
تو اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گا انسان کے اچھے اور برے دونوں اعمالوں کا، اور جن کے اعمال زیادہ ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو انسان کے اچھے اور برے اعمال کا۔ شاباش بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم آگے اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں پھر ہے نمبر 5 کہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں احوال نامہ، خبر نامہ یا کہ اعمال نامہ۔ تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں ہمارا اعمال نامہ، ہمارے اچھے اور برے اعمال۔ پھر ہے جی نمبر 6، دنیا کی مثال ہے ایک کھیتی کی سی، ایک باغ کی سی یا ایک صحرا کی سی۔ تو دنیا کی مثال ہے ایک کھیتی کی سی، جو ہم نے پڑھی کسان سے ریلیٹڈ ایگزامپل۔ سوال نمبر 1 ہوا یہیں پہ ختم۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو ان کے جوابات آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں اپنی چیپٹر میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا ڈیش کی کھیتی ہے۔ دنیا کہاں کی کھیتی ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر جی نمبر 2 ہے کہ دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کو ایک دن ڈیش ہو جائیں گی۔ تو دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ آپ خالی ختم بھی لکھ سکتے ہیں یا کہ آپ لکھ سکتے ہیں فنا، آپ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی نمبر 3 کہ جن انسانوں کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں ڈیش عطا کی جائے گی۔ تو جو تو لوگ اچھے بچے ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے، اس دنیا میں سچ بولتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے، تو ان کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ پھر ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے کھیت میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہی ڈیش ہے۔ تو انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو ہم یہاں لکھیں گے کاٹتا ہے۔ کھیت میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش بنا کر کائنات کی ہر نعمت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور کیا کہا جاتا ہے انسان کو؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کی ہر نعمت عطا کی۔ پھر ہے جی نمبر 6 کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ڈیش کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا ہے کہ جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ یہاں آئے گا تعلیمات۔ شاباش بچوں، تو اس مشق کا آخری سوال اب ہم کریں گے جو کہ ہے سوال نمبر 3 کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ تو اب ہم سوال کو پڑھیں گے، سینٹینس کو پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ فقرہ درست ہے یا غلط۔ اگر تو درست ہوگا تو بھی ٹک لگائیں گے اور اگر غلط ہوگا تو بھی ٹک لگائیں گے۔ نمبر 1 ہے جی کہ اس دنیا کی چہل پہل اور زندگی ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو کیا اس دنیا کی چہل پہل اور زندگی ہمیشہ قائم رہے گی؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے 2
فرشتے مقرر کیے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ہماری نیکیاں بھی گنتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی گنتے ہیں. تو یہ جواب ہوگا درست. پھر ہے جی نمبر 3 جو کہ ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہونے پر دوزخ میں داخل کیا جائے گا. بالکل بھی نہیں. نامہ اعمال میں اگر تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص وہ انسان جنت میں جائے گا. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. پھر ہے جی نمبر 4 حشر کے دن صرف نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. بالکل بھی نہیں. حشر کے دن نیکیوں کا اور گناہوں کا دونوں کا وزن کیا جائے گا. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. آج کا ہمارا آخری فقرہ جو کہ ہے دوزخ ایک پرسکون جگہ کا نام ہے. بالکل بھی نہیں. دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جن کو اللہ تعالی سزا دے گا. تو دوزخ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ فقرہ ہے جی غلط. چلیے بچوں ہم نے اپنے چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کیا, پھر ہم نے کی اس کی مشق. آپ دوبارہ سے اس چیپٹر کو ریوائز کریے گا, پڑھیے گا, سمجھے گا اور ساتھ میں کیجیے گا اس کی مشق. اب ملیں گے ہم اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.